کورونا سے بچاؤ کی ویکسین پاکستان پہنچ گئی۔ یہ ویکسین کس کس کو لگے گی؟ کون نہیں لگوا سکتا؟ لوگ ویکسین لگوانے سے خوف میں کیوں مبتلا ہیں؟ کیا یہ ویکسین کورونا سے ہونے والی اموات میں کمی کا سبب بنے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج ہر پاکستانی کے ذہن میں سوار ہیں، لیکن ان سارے خدشات سے ہٹ کر یہ بات آج بھی اہم ہے کہ یہ ویکسین صرف کورونا سے بچاؤ میں اسی صورت میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے جب ہم احتیاط کو یقینی بنائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دوا کو لگانے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ کو کورونا چھوئے گا نہیں، بلکہ یہ امکان اپنی جگہ موجود رہے گا۔ البتہ یہ دوا کورونا وائرس سے لڑنے میں مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور اب جب کہ چین سے ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے، مگر یہ ویکسین پہلے مرحلے میں کن کن لوگوں کو لگے گی؟ آئیں آپ کو تفصیل میں بتاتے ہیں۔ چین کی سرکاری دواساز کمپنی کی تیار کردہ ویکسین سائنوفارم کی پاکستان میں 5 لاکھ خوراکیں چین کی جانب سے عطیہ کی گئی ہیں۔ پہلے مرحلے میں صحت کے عملے، ڈاکٹر اور فرنٹ ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی۔ پھر دوسرے مرحلے میں 60 سال یا اس سے بڑی عمر کے افراد کو یہ ویکسین لگائی جائے گی۔ ویکسین کی فراہمی کے قومی ادارے EPI کے حکام کا کہنا ہے کہ 60 سال اور اس سے بڑی عمر کے افراد کا ڈیٹا شہریوں کی رجسٹریشن قومی ادارہ نادرا سے حاصل کر لیا گیا ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں 18 سال اور اس سے بڑی عمر کے افراد کو ویکسین فراہم کی جائے گی۔ حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر افراد کو ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ اس ویکسین کی 2 خوراکیں ہیں۔ پہلی خوراک کے 21 دن بعد دوسری خوراک دی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کورونا ویکسین لگوانے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ تمام افراد جو اپنے آپ کو کورونا ویکسین کے لیے رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، انہیں یہ طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ نمبر 1، اپنا شناختی کارڈ نمبر اپنے موبائل فون سے 1166 پر SMS کر دیں۔ رجسٹریشن کے لیے NIMS کی ویب سائٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے شناختی کارڈ کے موجودہ پتے کے مطابق آپ کو قریبی ویکسین سینٹر کا پتہ SMS کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ جب ویکسین دستیاب ہو جائے تو رجسٹریشن کروانے والے افراد کو SMS کے ذریعے ایک مخصوص تاریخ اور وقت بتا کر ویکسین لگانے کے لیے بلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ صارفین کو ایک کوڈ بھی موصول ہوگا۔ اگر آپ دیے گئے ویکسین سینٹر پر نہیں جا سکتے تو آپ 1166 پر کال کر کے یا NIMS کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا سینٹر تبدیل کروا سکتے ہیں۔ شہریوں کو ان کے لیے مختص کردہ ویکسین سینٹر پر ہی بتائی گئی تاریخ اور وقت پر جانا ہوگا۔ سائنوفارم ویکسین کورونا سے بچاؤ میں 79.35 یعنی تقریباً 80% مؤثر ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگائی جائیں۔ کورونا ویکسین سائنوفارم کو محفوظ رکھنے کے لیے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درکار ہے، لہٰذا ہر ویکسین سینٹر پر ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک خاص ILR ریفریجریٹر رکھا گیا ہے، جہاں اس ویکسین کو حفاظت سے رکھا جائے گا۔ عموماً ویکسین چھوٹی بوتلوں میں دستیاب ہے، لیکن سائنوفارم ویکسین کی ہر خوراک ایک سرنج میں بھری ہوئی آئی ہے، جسے لگانے کے بعد توڑ کر پھینک دیا جائے گا تاکہ یہ سرنج دوبارہ استعمال نہ کی جا سکے۔ خیال رہے کہ اس وقت پاکستان کورونا وائرس کے خلاف 2 ویکسین کی منظوری دے چکا ہے، جس میں سے ایک سائنوفارم یعنی چائنا نیشنل فارماسیوٹیکل گروپ اور دوسری ایسٹرازینیکا کی تیار کردہ ہے۔ روس کی تیار کردہ اسپوٹنک ویکسین کی بھی ایسی ہی منظوری کے امکانات موجود ہیں۔ آج بھی پاکستان میں تقریباً 5.5 لاکھ سے زیادہ کورونا ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب پاکستان میں مزید 56 اموات اور 1384 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد میں 11,802 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں کورونا سے 5,02,537 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور زیر علاج مریضوں کی تعداد 33,365 ہے۔ کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 4,804 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 4,033، خیبر پختونخوا میں 1,923، اسلام آباد میں 475، گلگت بلتستان میں 102، بلوچستان میں 196 اور آزاد کشمیر میں 267 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسلام آباد میں کورونا کیسز کی تعداد 41,561 ہے۔ ملک بھر میں کئی مقامات پر ویکسینیشن مراکز قائم کیے جا چکے ہیں اور ویکسینیشن کا تمام تر عمل ڈیجیٹل میکینزم سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ویکسینیشن کے پہلے مرحلے کے لیے پنجاب میں 179 اور سندھ میں 14 مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 280، بلوچستان میں 44 اور اسلام آباد میں 14 ویکسین سینٹر قائم کیے جا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 25 اور گلگت بلتستان میں بھی 16 مراکز کے ذریعے ویکسینیشن کی جائے گی۔